Assalamu alaikum, brothers and sisters. Tonight, Majlis is sponsored by Sister Uzma Razvi and family. And tonight, there will be a Taboot, Imam Raza Taboot, and Alam will be taken out. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And we got Majlis tomorrow night, right after Maghrib Salat. Then on Friday, which is Shab Arbaeen, again we have after Salat, Maghrib Salat, 8 o'clock. Then on Saturday, the Arbaeen day, it will be 1 o'clock. All three majlises will be recited by Maulana Zahir Ahmad Iftikhari. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. With that, I request Maulana Zahir Ahmad Allahumma Iftikhari. salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اور آگے آ جائیے حضرات، کافی دوری سے اور قریب آ جائے. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رچمنڈ کے امام مہدی سینٹر میں یہ اربعین کی پہلی مجلس ہے جو آپ کے سامنے ہے. میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس علاقے میں بھی ایک ایسا امام باڑہ ہم دیکھ رہے ہیں جو وقت کی ضرورت تھی اور آلات کی ضرورت تھی. اور جب محبان علی ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں جائیں گے وہ ولایت علی اور عزاداری امام حسین کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہر جگہ ولایت علی کو کا پیغام پہنچائیں گے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو دنیا میں رائج کریں گے اور جہاں بھی رہیں گے وہاں اس کو عزاداری کو فروغ دیں گے.
جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کی بہت مشہور اور معروف آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے، پروردگار نے ان کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا اور پرکھا، امتحان دیا، اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور امتحان میں پورے اترے تو ان کے رب نے کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کیا۔ قَالَ إِنِّي یعنی میں، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کیا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے یہ عہدہ میرے یہ منصب، یہ عہدہ اور یہ پوسٹ جو ہے وہ عظیم، یہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں رہے گی۔ تو ارشاد رب العزت وَلَا يَنَالُ أَيْدِي الظَّالِمِينَ، ظالم کو یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، ظالم کو عہدہ نہیں پہنچے گا، یہ یاد رکھو۔ خاندان میں رہے گی، اسی خاندان میں، لیکن یہ کہ خاندان کی بھی گارنٹی نہیں دی کہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ بھئی تمہارے خاندان میں بھی رہے گی کہاں بھیا؟ آپ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں خاندان کے کے بلبوتے پر جو ہے وہ امامت نہیں ملتی، بلکہ کریکٹر اور کردار کے اوپر بھی دی جا رہی ہے۔ خاندان بھی ہمارے یہاں ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر نے مشخص کر دیا کہ 12 امام ہمارے قریش سے ہوں گے، 12 امام جو ہے وہ قریش سے ہوں گے، اور سب بنی ہاشم سے ہوئے ہیں۔ اور بنی ہاشم کو اللہ نے جو ہے وہ چنا قریش سے، اور قریش کو چنا پوری دنیا، مکے میں تمام قبیلے میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ قریش کو ایک ریسپیکٹ دی، سب سے زیادہ عزت، اور قریش میں بنی ہاشم کو دی۔ تو بنی ہاشم کو جب عزت دی تو بنی ہاشم میں کون ہے کہ اب نبی کی اولاد اور نبی اور نبی کی اولاد۔ تو بہرحال اب یہاں پر بات صرف یہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ انسان منصب امامت، عہدہ امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ جب نبی آیا ہے تو نبی کو جانا بھی ہے۔ 1,24,000 نبی سب آئے اور آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، اور کسی کے لیے جو ہے وہ حیات ابدی نہیں دی۔ صرف جو ہے وہ 2 آدمی کے لیے، ایک جناب عیسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلط الہی سے زندہ ہے، اور ایک جناب خضر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ایک جناب ادریس کے لیے کہا جاتا ہے زندہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ شاید اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ شیطان کو جب اتنی مہلت دے دی مانگنے پر، تو اگر اگر صرف شیطان کو مہلت، تو لوگ کہتے کہ انصاف پروردگار نے نہیں کیا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے کو تو دنیا میں باقی رکھا، ہدایت کرنے والوں کو نہیں رکھا۔ تو اب یہ ہے وہ امامت اگر صرف نبوت کو رکھتا، آخری امام کو پردہ غیب میں رکھتا نہ رکھتا تب بھی امام اعتراض ہو جاتا۔ ہمیں نبیوں کو رکھا، اگر امامت اتنی ہی اہم ہوتی ہے تو اللہ نے جیسے نبیوں کو باقی رکھا ہے ویسے امام کو بھی باقی رکھتا۔ آخری کو پردہ غیب میں رکھ کے بتا دیا کہ اگر شیطان کو مہلت دی تو نبیوں کو بھی مہلت دی، اگر نبیوں کو مہلت دی تو ائمہ تو ان سے افضل ہے، ان کو بھی مہلت دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امامت کس کو، پہلی چیز ہے کہ امام سمجھ لیجئے کہ امام کس کو کہتے ہیں۔ امام زمانہ سے متعلق بات جو ہے وہ آئے گی، آخری مجلس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امام، یعنی امام کس کو بنایا؟ بھئی جناب ابراہیم سے آپ پرکھیے، امامت منصب ہے، عہدہ ہے، اور یہ پروردگار نے پہلے اس کے لیے کیا لیا؟ امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب پروردگار نے ابراہیم کے ان کو جو ہے وہ آزمائش کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے پرکھا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ دنیا کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ امامت کا منصب پھوکٹ میں نہیں مل جاتا ہے، پروردگار پہلے امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی پروردگار نہیں لیتا، ہما شما نہیں لیتے کہ پرچہ آؤٹ کر دیں، ہما شما نہیں لیتے کہ پرچہ آؤٹ کر دیں، پروردگار نے امتحان لیا۔
اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب کب امتحان لیا بھائی تو آپ کے سامنے تو دنیا میں انہوں نے اتنے امتحان دیے، وہ آپ نے دیکھ دیا جو ہے وہ اولاد کو قتل کیا صبر کیا، گھر جلا دیا گیا صبر کیا گیا، جو سادہ زندگی گزار دی دنیا کی لذتوں سے زیادہ لطف اندوز نہ ہوئے، اور اس کے بعد سیم و زر کو تخت و تاج کو سب کو ٹھوکر مار دی۔ اب اس سے بڑا امتحان دنیا، اسی تخت و تاج کے لیے تو لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تیار ہیں۔ آل محمد کو حکومت دی جا رہی تھی لیکن ٹھوکر سے مار کے بتایا کہ ہم کو جو ہے وہ حکومت پیاری نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی پیاری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دنیا میں جو امتحان دیا یہ تو آپ نے دیکھا ہے۔ اب یہ کہ اس سے پہلے بھئی امتحان تو دیا ہوگا، ایسے ہی اللہ کسی کو نہیں دیتا، ورنہ اللہ اگر ہم کو دے دیتا تو ہم بھی ہو جاتے امام۔ بھئی اگر ہم کو بغیر بھئی اللہ نے ان کو آل محمد کو ایسے ہی نہیں دے دیا، بلکہ آل محمد کو کب پیدا کیا؟ پہلی چیز یہ تو مسئلہ ہے کہ کب پیدا کیا۔ بھئی تو اب تو پہلے نبی کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نور کے 2 حصے کیے، اپنے نور سے محمد کو پیدا کیا اور محمد کے نور کو بانٹا تو ایک سے علی کو پیدا کیا، ایک سے محمد عربی کو پیدا کیا۔ اب کب پیدا کیا؟ جب زمانہ نہ تھا، جب ہوائیں نہ تھی، جب سمندر نہ تھا، جب جو ہے وہ لہراتے ہوئے سبزے نہ تھے، جب جو ہے نہ زمانہ تھا، نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، نہ یہ جو ہے وہ ستاروں کی قندیلیں تھی، دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، صرف پروردگار کی ذات گرامی تھی۔ تو اسی لیے اس نے کہا جب اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا، اور انا وعلی من نور واحد، اور ہم اور علی جو ہے وہ ایک نور سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبوت کو پیدا کیا تبھی ساتھ میں امامت کو بھی پیدا کیا، تاکہ بلا فصل جو ہے وہ امامت نبوت سے باقی رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پروردگار نے سب سے پہلے ہم کو ہمارے نور کو پیدا کیا، اور میں انا والی من نور المائد، میں اور علی ایک نور سے ہوں، نور سے پیدا کیا ہے، خاک سے نہیں پیدا کیا۔ خاکی لباس تو ہم کو آپ کو پہنایا، اب یہ کہا جا کہ بھائی صاحب خاکی لباس کیوں پہنایا گیا؟ ابھی جب پیدا کیا تو نور ہی سے پیدا کر دیا تھا امامت کو نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام نبی ظاہر ہے کہ تمام چیزوں میں جب نبی کا جانشین ہے، جب نبی کا علم رکھتا ہے، جب نبی کا کمال رکھتا ہے، جب نبی کی جو ہے وہ نبی کے کیریکٹر کو رکھتا ہے، نبی کے کردار کو رکھتا ہے، نبی کی سیرت کو رکھتا ہے، نبی کی صورت کو رکھتا ہے، نبی کے عمل کا پیروکار ہے، تو اگر جو ہے وہ علی امام کو خاک سے بناتا اور نبی کو جو ہے وہ نور سے رکھتا تو دنیا کو واقعہ مل جاتا کہنے کو کہ سقیفہ میں اسی لیے تو بنا لیا۔ اگر ایسا ہی منصب ہوتا تو جیسے نبی تھے ویسے ہی علی کو بھی پیدا کرتا، ویسے ہی نور۔ اسی لیے اللہ نے جو ہے وہ نوری بندے کو امام مکتب کر کے بتا دیا کہ یہ خاکی بندوں کا عہدہ نہیں ہے، نور والوں کو ملا کرتا۔ تو نور پہ اب یہ ہے کہ نور سے پیدا کیا، بھائی نور سے پیدا کیا تو کہا صاحب خاک سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ بھائی خاک سے پیدا کر سکتا تھا وہ، نبی کو بھی خاک ہے، میں نے کہا بالکل نبی کو بھی خاک سے پیدا کر سکتا تھا۔ جناب آدم کا پیکر جو ہے وہ تعمیر ہی ہوا مٹی سے، بھائی پیکر آدم کو جو ہے وہ بنایا گیا مٹی سے، خلاص تو جناب آدم نے کہا نہیں ہے کہ یاد رکھو کہ میں نے آدم کی مٹی کو گوندھا ہے، گوندھا یہ کہ میں نے آدم کی مٹی نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب یہ بحث الگ ہے کہ ہاتھ پروردگار کا کون تھا کہ جس نے ہاتھ کو گوندھا؟ ماننا پڑے گا کوئی خدا کا ہاتھ تھا کہ جس نے آدم کی مٹی کو گوندھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب پروردگار جو ہے وہ خاک سے بنا کر بھیج سکتا تھا، مٹی سے جو ہے وہ نبیوں کو انبیاء کو پیدا کیا، نبیوں کو اور نبیوں کو پیدا کیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کو بھی پیدا کر سکتا تھا مٹی سے۔ جناب ہمارے 13 اور معصومین جو ہے ان کو بھی 12 اماموں کو اور جناب سیدہ کو سب کو، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ بھئی مشکل پیش آتی نا۔ بھئی دیکھیں جناب آدم کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو خاک سے پیدا۔ بھئی شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پالنے والے تو نے مجھے جو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے، لہذا خاک جو ہے وہ افضل، آگ افضل ہے، خاک جو ہے وہ مفضول ہے۔
ہے، اس لیے کہ آگ جو ہے وہ خاک کو جلا دیتی ہے، توجہ چاہ جاؤ، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اب جو ہے وہ پروردگار نے اس کو وہاں سے بارگاہ الہی سے نکال دیا، اور بعد میں ملائکہ سے اس کو نکال دیا، اور لعنت کا تاؤ بھی گلے میں ڈال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو امامت کے مقابلے میں آتا ہے اس میں صلوات نہیں بھیجی جاتی بلکہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اب اس نے یہی کہا، تو جناب پیغمبر اسلام کو نور پیدا۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طریقے سے واضح اور روشن ہو جائے کہ اللہ نے جب یہ نور میں تھے تو ظاہر ہے کہ جب نور عالم نور میں تھے تو سجدے بھی کر رہے تھے۔ بھئی آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ کس میں کس وقت کس جو ہے وہ ستون میں اور کس جگہ پر کن جگہوں پر عبادت کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ عبادتیں نہ کیا ہوتی، انہوں نے ائمہ نے عبادتیں نہ کی ہوتی تو شیطان میدان محشر میں فخر کر سکتا تھا، ٹھیک ہے سزا دینا ہے جو پروردگار مجھے دے دے، لیکن تیرے ملائکہ سے زیادہ میں نے عبادتیں کی ہیں، تو ملائکہ تو خاموش ہو جاتے ہیں جو کہ کہہ چکا تھا۔ تو اب ان کے شیطان کے مقابلے میں کوئی ایسا بھی ہو کہ جس نے شیطان سے زیادہ سجدے کیے ہیں، تو وہ اور کوئی ہستیاں نہیں ہوگی، وہ یا نبی ہوں گے یا اولاد نبی ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ تو پیغمبر اسلام کو نور سے پیدا کیا اس نے، نور سے، اول ما خلق اللہ نور، اور ایک انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیا گیا۔ یہاں تک کہ اب یہ ہے کہ بھائی مجسمے نور بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہ ہماری آپ کی آسانی کے لیے اس نے وہ لباس خاکی جو لباس پہنا کے لباس بشریت میں محمد و آل محمد کو بھیجا۔ ہمارے لیے مسئلہ تھا، تبلیغ کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری آپ کی رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے پروردگار پیدا کر رہا تھا نا۔ بھائی ظاہر ہے کہ پیدا کر رہا تھا تو کس لیے پیدا کر رہا تھا؟ بھائی اسی لیے تو پیدا کیا تھا کہ بھائی لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی میں پروردگار نے کہا یا نہیں کہا کہ صاف صاف کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر جو ہے وہ تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو جو ہے وہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اسی لیے حدیث قدسی میں ایک جگہ پر اور ارشاد، حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جب دیکھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو فَقَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَأَبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، وہ مخلوق کوئی اور نہیں ہے، محمد و آل محمد کیا بھئی حدیث قدسی میں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زمین کا فرش تمہاری وجہ سے بچھایا، آسمان کا شامیانہ تمہاری وجہ سے تانا، سمندر میں کشتیاں تمہاری وجہ سے تانی، دنیا کی ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ تمہاری وجہ سے پیدا۔ اگر تم لوگوں کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو، اور ایک جگہ پہ تو اور ملتا ہے کہ اے محمد اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تم کو نہ پیدا کرتا، اور اگر علی فاطمہ زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے چاہتا تو نور بنا کر مجسمے نور بنا کر بھیجا تھا، لیکن ہمارے آپ کے لیے پریشانی ہو جاتی، ہمارے آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ بھئی یہ بجلی کا تار ہے ہمارے سامنے، یہاں سب لگا ہوا ہے، آپ سب پہ دیکھ رہے ہیں کہ پلاسٹک کا کور چڑھا ہوا ہے، پلاسٹک کا کور جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، ہر جگہ پلاسٹک کا کور چڑھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اب لیکن جو ہے وہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ پلاسٹک کا کور کیوں چڑھا؟ تو جو سول انجینئر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ مولانا اس لیے چڑھایا گیا کہ اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا جہاں کرنٹ ہوتا ہے تو وہاں تار ہے، تو کہا ہاں تار اس کو پلاسٹک پہ جہاں سے پبلک کو کنیکشن دیا گیا ہے وہاں اس کو پلاسٹک کا کور چڑھا دیا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی چھوئے تو جلنے نہ پائے اور اپنے لیے فائدہ بھی اٹھا لے، اپنے گھر کو روشن بھی کر لے، اپنے کہا تمام اکوپمنٹ کو چلا بھی سکے اور جو ہے وہ بجلی کے آئٹم سے
फायदा हासिल कर सके और जलने भी ना पाए। तो मैंने कहा कि ये जो बड़े हाई टेंशन तार जा रहे हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक का कवर क्यों नहीं चढ़ा है? कहा कि एक तो उसके ऊपर चढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए कि अगर वो इतना हाई पावर है कि अगर जो है वो वहां तक जो है वो किसी की रसाई नहीं है, लिहाजा वहां ओपन रखा है। जहां से पब्लिक को कनेक्शन दिया गया है वहां पर जो है वो प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया गया। समझे आप? कि जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है वो बद में मलाइका में थे और उठे थे तो वहां अल्लाह ने मुजस्समे नूर रखा, लेकिन जब इंसानों की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, हदाया देने के लिए, मुसाफिया करने के लिए, तोहफे देने और लेने के लिए भेजा, तो भी बशरियत का कवर चढ़ाकर भेजा ताकि उम्मत हदाया तोहफे भी ले सके, मुसाफिया भी कर ले, उम्मत जलने भी ना पड़े। मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसलिए अल्लाह ने बशरियत का लिबास पहना कर भेजा है और बशरियत का कवर चढ़ा कर भेजा है कि ताकि उम्मत मुसाफिया भी करे और मुआनका भी करे, गले भी मिले, लेकिन हाथ जलने न पाए, इंसान खाक न हो जाए। जाहिर है कि मुजस्समे नूर अगर बना के भेज देता, मैं मान लेता हूं, अरे तो आप क्या झेल पाते? अमा जब मूसा कोहे तूर पर जिद करते रहे और एक झलक आई थी तो जो है वो कोहे तूर सुरमा बन गया था और जो वो दरख्त जलकर राख हो गए थे। जब मूसा जो है वो नूर मोहम्मदी को न झेल पाए तो तुम्हारी क्या हैसियत है? ये भी तो तारीफ लिखती है कि नूर इलाही नहीं था, वो नूर मोहम्मदी था कि जनाब मूसा बेहोश हो गए और जो लोग थे साथ में मर गए, पहाड़ सुरमा बन गया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह नबी को भेज रहा है और नबी का जानशीन जो भेज रहा है वो भी वैसे ही होना चाहिए। तो अब इमाम किसको कहते? तो इन्होंने जब आलम नूर में थे, भाई जाहिर है कि अल्लाह ने इतने इख्तियारात उनको क्यों दिए? भाई अइम्मा को इख्तियारात दिए। इमाम किसको कहते हैं? इमाम की तारीफ जब आप उलमा अहले सुन्नत से पूछेंगे तो वो तो यही कहते हैं। गज़ाली ने गालिबन कहीं पर तारीफ की है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उसने कहा कि इमाम, पूछा गया कि इमाम किसको कहते हैं? देखिए वो हमारे अकीदे का नहीं था, वो हमारे नजरियात का नहीं था, लेकिन वो इमामत की हकीकत बयान कर रहा है। जो हमारे यहाँ की तारीफ कहता है कि एहतियाज इलैहिल कुल, इमाम उसको कहते हैं कि जिसका सारा जमाना मोहताज हो, वस्तगना हो अनिल कुल। और इमाम उसको उसी को कहते हैं कि जिससे जो सारा जमाना जिससे बेनियाज हो। तवज्जो चाह रहा हूं, दलील उन्नहु इमामुल कुल, यही तो दलील है कि सारा जमाना उसका मोहताज हो, वो सारे जमाने से बेनियाज हो, यही दलील है कि वो सारे जमाने का इमाम है। अब अजीजा ने मोहतरम देख लीजिएगा, चाहे अली, चाहे मैदान जंग में अली हो और चाहे रज़्म में हो, चाहे बज़्म में हो, चाहे मस्नद क़दावत पर हो, चाहे मस्नद जो है वो क्या कहते हैं तिजारत में हो, अली ने किसी से कोई मसला नहीं पूछा। अरे जिसको जो खिलाफत का ग़ज़्व किए थे वो भी अली के मोहताज थे। मोहताजों कंगालों को इमामत नहीं मिलती है, बल्कि मुख्तार को इमामत मिलती है। इमाम जो है वो अजीम इमाम है और इमाम को मानना जरूरी है। इमाम तो बात जाहिर है कि अब जब इमाम बनाकर भेजा गया तो उनको सारे इख्तियारात दिए गए। भाई जैसे नबी, अब उम्मत कह रही है कि हम बनाएंगे। देखिए आपको बनाना इख्तियार नहीं है, हमारा आपका काम जो है वो इमाम बनाना नहीं है, भाई इमाम कौन बनाएगा? भाई कौन बनाएगा? मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने एक स्कूल बनाया, बहुत बेहतरीन, अपनी फैमिली से पैसे जमा करके और बेहतरीन स्कूल बनाया। अब स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल कौन अपॉइंट करेगा? भाई जिसने बनाया है ना वही तो करेगा। जिसके घराने ने, जिसकी कमेटी ने, जिन लोगों ने अपना पैसा खर्च किया है, जिन्होंने अपनी ताकत खर्च की है, जिन्होंने अपनी एनर्जी खर्च की है, वही लोग जो है वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल भी बनाएंगे, वही लोग जो है वो उस्ताद भी चुनेंगे, वही लोग एडवर्टाइज करेंगे, वही लोगों को बुलाएंगे, वही लोगों को मुलाजिमत देंगे। अरे एक स्कूल अगर कोई बनाता है तो प्रिंसिपल और उस्ताद भी अपनी मर्जी से चुनता है। दुनिया परवरदिगार की है, इंसान परवरदिगार के है, मलाइका परवरदिगार के है, जमीन और आसमान परवरदिगार के हैं। हिदायत और रहबरी का इंतजाम तुम करोगे। जिसने दुनिया बनाई है वही इमाम भी बनाएगा, वही इमाम भी बनाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये कहा कि भाई तरह इब्राहिम रब्बो में कहा, तो उनको इम्तिहान लिया परखा, और जब आलम नूर में थे तब भी परखा। भाई रवायात बताती नहीं है कि जब जो है वो हर इमाम से पूछा गया, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आए, उन्होंने कहा कि हम इस्लाम के लिए जो है वो कुर्बानी देंगे, गला कटा देंगे, गला कटाने के लिए तैयार। तो जिसने जो आलम अरमा में वादा किया वही दुनिया में करेगा। हमें आपको भी यही है, हाँ समझ लीजिए कि जो आलम नूर में बस आले मोहम्मद को मालूम है कि उन्होंने क्या वादा किया, हमें आपको बज़ाहिर नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है हम आले मोहम्मद की मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कि आलम नूर में या आलम अरवा में हमने इकरार किया था तो वही जवाब देगा। इसीलिए यहाँ तक रवायात में कि जनाब इब्राहिम ने जब जो है वो नदा दी थी, अल्लाह के घर की तरफ हज करने के लिए बुलाया था, तो जिसने जितनी मर्तबा जनाब इब्राहिम की आवाज पे लब्बैक कहा है वो उतनी मर्तबा हज के लिए जाएगा। ये है ना, तो हज के लिए जाएगा। यकीनन हम लोगों ने ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन जब आइम्मा की विलायत का इकरार किया था, जब इमाम आइम्मा की विलायत को माना था, तो यकीनन हमने जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए भी कहा होगा कि हम इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाएंगे। तो जाहिर है कि उतना मौका हमको मिलेगा, है कि नहीं? तो अब उतना जाएंगे, ज़ियारतों के लिए जाएंगे, खुदा सबको तौफीक दे, और जिसका नहीं है तो बदल भी सकता है। भाई अगर जो है वो नहीं है तो तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदक़ात, ये तमाम चीजें जो है वो बदल भी देती है। तो अब इमाम को जब बनाया जाता है एहतियाज इलैहि, तो अब वो इमाम जो है वो जानशीन पैगंबर है, तो सारा जमाना उसका मोहताज है और वो सारे जमाने से बेनियाज है, जो पूछेगा आप पूछेगा। तो अब उन्होंने जो है वो जब जो है वो आलमे नूर में से जब अल्लाह ने इनको पैदा किया था, तो जनाब आदम को कितने दिन तो पैदा किया था, और पैदा करने के बाद छोड़ दिया कितने दिन के बाद। उसके बाद उनको जो है वो जब रूह फूकी और उसके बाद कहा कि जब सज्जे में गिरो, तो सज्जे में सब गिरे मलाइका। वो वाक़या पूरा मैं आपके सामने नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आइम्मा को इख्तियारात देकर भेजे। भाई इख्तियारात ऐसे थोड़ी दिए, पहले इम्तिहान लिया होगा आलम नूर में। जब आलम नूर में उन्होंने इतनी इबादत की, इतनी बंदगी की, किसी और तरफ जो है वो रुख नहीं किया है, बावजूद है कि जो है वो क्या कहते हैं मनसब पर फाइज थे, लेकिन और किसी तरफ ना कोई भेजा फरमाइश की, ना कोई भेजा मुतालिबा किया। भाई अगर भाई फरिश्तों में फितरत ने कह दिया था कि पालने वाले मैं तेरी हुकूमत की हद नापना चाहता हूँ, नतीजा ये हुआ के बालों पर चले गए हैं, चले गए या नहीं चले गए थे। तो अब आइम्मा ने तो कोई ऐसा नहीं कहा, बल्कि यही कहा, इनके सारी की मिसाल ये कि मौला कायनात ने कहा माँ अरफनाक हक हमारे पति, पालने वाले जो तुझे पहचानने का हक था वैसा पहचान न सका, न पहचान सका। तो मालूम हो कि ये तो इमाम बेहतर जानते हैं कि इमाम अल्लाह के पहचानने की हद क्या है। तो जाहिर है कि अब जो है वो दुनिया को अब जब इमाम बनाया तो सारे इख्तियारात भी दिए। भाई इमाम के इख्तियारात में बहुत सी चीजें, मैं एक एक चीज को बारे में आपको जो है वो बताऊंगा और पेश करूंगा। सरे दल जो है वो आपको बताता हूं कि इल्म की बात है कि भाई इमाम आलिम इल्म लदुन्नी होता है। इमाम जो है आलिम इल्म लदुन्नी, यानी वहां से इल्म लेकर आता है। भाई वहां से अल्लाह जो है वो उनको आलिम बनाकर भेजता है और साहिब कमाल बना कर भेजता है हर इमाम को। बस मौका जब जिस इमाम का मौका आता है, वक्त आता है, वो अपनी इमामत का ऐलान करता है। कुछ असरार इमामत है कि जो इमाम वक्त जाने लगता है तो वो दे के जाता है इमाम को, हाँ ये है कुछ है, लेकिन बकिया इल्म में कमाल में सब कुछ है। मैं आपको मिसाल देता हूं आपके सामने। मौला कायनात के पास शाम से एक आदमी आया और आने के बाद उसने जो है वो शाम का सवाल, शाम के दरबार में वो सवाल कर चुका था, उसको जवाब नहीं मिला था। अब वो आया था कि यहाँ अली से पूछेंगे और उसके बाद जाके वहां जवाब दे देंगे। आया मौला कायनात, इमाम हसन तशरीफ फरमा थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे। हाँ कि उसने कहा कि मैंने हालत एराम में याली, मैंने हालत एराम में शुतुरमुर्ग के अंडे तोड़कर खा लिए हैं, बताइए मेरा कफारा क्या है। तो भाई मौला जवाब दे सकते थे। भैया मैं वादे कर रहा हूं कि इल्म और कमाल सबको बराबर से देकर अल्लाह ने भेजा है, और जिसको जैसे इजहार का मौका मिला वैसे उसने इजहार किया। तवज्जो चाह रहा हूं, किसी इमाम ने किसी से जाके पूछा नहीं, किसी इमाम ने किसी से दरियाफ्त नहीं किया, किसी इमाम ने किसी से इल्म हासिल नहीं किया, किसी इमाम ने किसी के सामने जाना। अरे यही समझ लेते जब जानशीन किसी का शागिर्द नहीं है तो नबी किसी का शागिर्द कैसे। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात। तो मौला कायनात ने कहा
کہ بھائی سوال کیا ہے؟ کہا کہ بھائی یہی سوال ہے کہ حالت احرام میں شترمرغ کے انڈے توڑ کر کھا لیے، بتائیے میرا کفارہ کا؟ کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بیٹا میرا بیٹا حسن بتا دے گا۔ امام حسن کے پاس جب گیا تو امام حسن نے کہا ارے یہ تو چھوٹا سا سوال ہے، یہ بھائی حسین سے پوچھ لو۔ کہ امام کیا حضرت علی جواب نہیں دے سکتے تھے کہ امام حسن کی طرف ریفر کیا؟ کیا امام حسن اس کو سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ امام حسین کی طرف دیا؟ یہ واضح کرنا چاہتے کہ چاہا تھا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں کے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا وسطی بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ جو علم اللہ نے علی کو عطا کیا وہی حسن کو دیا ہے۔ امام حسین نے جواب دیا، امام حسین نے یہ جواب دیا کہ بھائی مولا کائنات اور امام حسن کے سامنے مولا نے لقمہ نہیں دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کر اونٹ اور اٹنی کو جو ہے وہ جمع کرنا، اور جب اٹنیاں حاملہ ہو جائیں تو جو بچے پیدا ہوں ان اٹنیوں سے اس کو راہ خدا میں لا کر مکے میں نہر کر کے کٹوا کے، کیونکہ نہر کے لیے استعمال اس لیے کریں کہ اونٹ ذبح نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بھالے کے ذریعے سے نہر کیا جاتا ہے، تو نہر کر کے گوشت جو ہے وہ کٹوا کر جو ہے وہ مکے میں تقسیم کر دینا، کھانا کھلوا دینا حاجیوں کا۔ تو اب مولا کائنات نے اس وقت جو ہے وہ سوال کیا کہ دیکھیں کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ امام حسن کے اندر امام حسین کے اندر مسئلے کو واضح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ علم کی مشغلہ علمی گوشے بھی پیدا کرنا جو ہے وہ امام جانتا ہے۔ امام نے جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ ساری اٹھنیاں حاملہ ہو جائیں، فوراً امام حسن نے کبھی بیٹا جو ہے وہ بچے اٹھنیاں حاملہ نہیں ہوتی ہیں اور کبھی بچے پیدا ہونے کے بعد مر بھی جاتے ہیں، فوراً امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا سارے انڈے جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے، کبھی کبھی انڈے گندے بھی نکل جاتے ہیں اور بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جو مولا کائنات جواب دیتے وہی حسن نے جواب دیتے، وہی امام حسین نے جواب دے کر بتا دیا کہ ہمارے یہاں جو علم علی کے میرے بابا کے پاس ہے، میرے بھائی کے پاس ہے، وہی علم میرے پاس ہے۔ یاد رکھو کہ امامت میں سب کے پاس علم برابر ہوتا ہے، یہاں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صرف احترام میں فرق ہے، احترام ہے جب تک امام وقت جواب نہیں دیتا تو دوسرا امام جو ہے وہ نہیں بولتا ہے، یا امام رہنما یا امام حکم دے اور کہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ کئی مرتبہ ایسے واقع آیا، کہتے ہیں کہ بیچ میں بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سن زیادہ نہیں تھا، 4-5 برس کے تھے جب دربار یزید میں امام حسین علیہ جناب امام سجاد نے تقریر کی۔ پہلے تو خطیب کو بھیجا، اس نے جو ہے وہ خاندان بنی ہاشم کو، اہل بیت کو بہت برا بھلا کہا، اپنے باپ کی طریقے سے اس نے بھی چاہا تھا کہ اہل بیت کو دربار میں رسوا کر دیں گے اور دنیا سمجھ جائے گی کہ باغی ہے وہ تک۔ تو اس خطیب نے جب سب کچھ کہہ چکا اور نیچے اترا تو امام سجاد نے کہا کہ بھائی مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اب یزید اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں یزید اجازت دے دے، ایک ماہ قیدی ہے، یہ کیا بولے گا بھائی، قیدی ہے کیا بولے گا، اجازت دے دے، کیا کلام کرے گا، قیدی ہے نہیں زیادہ بول سکتا اتنا۔ توق و سلاسل میں جھگڑا ہے، بہرحال مجبور ہو کے یزید نے اجازت دے دی اور کہا کہ امام تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب امام نے ایک زبردست خطبہ دیا، کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، جو نہیں پہچانتا اس کو پہچانوا دیتا ہوں۔ تو یہ امامت ہر دور میں اپنے کو پہچانواتی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اماموں کو پہچانا نہیں۔ امام سجاد نے اپنے خطبے کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ قرآن نے بھی امام برحق کو سمجھایا ہے، اور ہم بھی اپنی زبان سے امامت کو پہچانوا دے رہے ہیں۔ اب جو نہ پہچانے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو پہچانے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جو پہچانے گا جائے گا۔ تو اب جب امام سجاد علیہ السلام نے زبردست خطبہ دیا اور تقریر کیا، اس میں بتایا کہ میں کس کا بیٹا، محمد عربی کا بیٹا، سب پوری تفصیل، میں پوری بات اس وقت جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے نتیجہ نکالنا ہے۔ تو جب تقریر کر چکے اور یزید کو سرے دربار رسوا کر چکے اور بنی امیہ کو رسوا کر چکے، تو امام
جب نیچے آئے تب یزید تو غصے میں دہک رہا تھا، سلگ رہا تھا. اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ لوگوں سے کہا، جس نے سفارش کی تھی، کہا کہ اس کو برا بھلا کرنا. دیکھا ہم جانتے تھے کہ بنی ہاشم کے گھرانے کے. معلوم ہوا کہ یزید سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آل محمد کی علمیت کے قائل تھا. جانتا تھا کہ آل محمد کا ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں. اسی لیے جو وہ بیٹے نے بھی تخت پہ بیٹھنے کے بعد یہی کہا تھا، میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا باپ بھی غاصب ہے، اور یہ محمد و آل محمد کا حق ہے جس کے، اور یہ حکومت کے پائے خون میں ڈوبے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے. تو امام نے پہچانوا دیا تو معلوم ہے ہدایت تو ہو گئی. اس کا استاد بھی جو ہے وہ بہت محب اہل بیت تھا. وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ یزید کا بیٹا معاویہ تھا، اس کا استاد مخصوص نام تھا، اس نے جو ہے اس کو بدلا تھا، تو اسی لیے اس نے حکومت سے انکار کر دیا. خیر، تو بہرحال اب لوگ مشورہ کرنے لگا. 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے وہاں، درباری آتے تھے، دربار میں ایک سے ایک ضمیر فروش ہوتے ہیں. بادشاہ کی خوشنودی کے لیے، خلیفہ کی خوشنودی کے لیے خلیفہ وقت بنا ہوا بیٹھا ہوا غرور میں، شرابی، قاتل نفس محترمہ، انتہائی بدترین جو ہے وہ انسان تھا. بھئی یزید کے کریکٹر کو تو کوئی جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. علماء کی تو توہین کرتا تھا، انبیاء کی تو توہین کرتا تھا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں تھا، کہا تھا ان لوگوں سے خطاب کیا تھا کہ جو بے دین ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے، جو کسی کتاب اور کسی قانون اور دستور اور آئین کو نہیں. امام حسین علیہ السلام نے تقریب میں کہا تھا کہ اگر تم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی لا کو تسلیم نہیں کرتے، قانون کو نہیں مانتے، تو اپنی دنیا کے لیے تم جیتے ہو. بھائی جیسے آج بہت سے لوگ ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ان کو جو نہیں، نہ کسی مذہب، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ پارسی، کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف جو ہے وہ رات دن کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور عیش و آرام کرتے ہیں، اور جو جی چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتے ہیں عیاشی کر میں زندگی گزار دیتے ہیں. بلکہ چلے تو امام حسین علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے کہا کہ اگر تم کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی شریعت کو، کسی دین کو اور کسی آئین و دستور کو نہیں مانتے، پھر بھی جان لو کہ یزید اس لائق نہیں ہے کہ وہ تمہاری دنیا کے اوپر بھی حکومت کر سکے. یزید ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس کی حکومت میں بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، خود اس کے دربار میں، تو اس کو کیا حق سربراہ مملکت بنایا جائے. تو میرے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا کریں؟ تم نے تو جو کہا تھا ہم نے تقریر کرا دی، اور دیکھو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے خاندان کی دھجیاں اڑا دی اور ہم کو رسوا کر دیا. تو اس میں اکثریت یہ کہنے لگی کہ امیر، جیسے ان کے باپ حسین ابن علی کو قتل کر دیا ویسے ہی ان کو بھی قتل کر دیا. تو اب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا بابا دیکھیں اجازت لی، کہا بابا اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں. دیکھیں باپ کی خطابت کا جوہر دیکھ چکے تھے، اب بیٹے کی خطابت کے بھی جوہر دیکھنا تھا نا. تو ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ بابا اجازت ہے کہ مجھ کو کچھ کہوں. کہا ہاں بیٹا کہہ سکتے ہو، بولو. تو یزید کی طرف رک کر کے کہا کہ یزید، تیرے درباری تو فرعون کے درباریوں سے بھی گئے گزرے ہیں. تیرے درباری تو فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں اور گئے گزر گئے ہیں. ہے کہ حد کر دی کہ ایک امام وقت کو قتل کا مشورہ دے رہے. کہا کہ ہمارے درباریوں میں فرعون کے درباریوں میں کیا فرق ہے؟ کہ بھائی کہا پانچویں امام نے فرمایا کہ بھائی دربار میں فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا اور ان جادوگروں کے سامنے جناب موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا جو اژدہا بنا اور سارے جادوگروں کی رسیوں کو ہڑپ کر گیا اور جادوگر جو ہے وہ حیران و پریشان کھڑے رہے. تو پھر جو ہے وہ کہا کہ لوگوں سے فرعون کے درباریوں سے، فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ کہا یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دے، موسیٰ کو قتل کا مشورہ نہیں دیا. کہا کہ اور جادوگروں کو اپنی مملکت سے بلا لے، اپنی حکومت اور کنگڈم سے، اور بلا کے دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ کے مقابلے میں جادو کا مظاہرہ کر. لیکن تو کہا اب یزید پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ فرعون کے درباریوں نے موسیٰ کے قتل کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اور ہمارے درباری آپ کے بابا کے قتل کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیونکہ فرعون کے درباری نسب کے اعتبار سے صحیح تھے، لہذا انہوں نے قتل معصوم اور نبی کا مشورہ نہیں دیا. اور تیرے دربار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جو وہ حسب و نسب کے خراب ہیں. عزیزان محترم، امام نے سر دربار ایک سینٹنس میں جو ہے وہ یہ وعدے کر دیا کہ صرف یزید ہی برا نہیں ہے بلکہ پورے درباری بھی اسی طرح.
محمد مرد آباد بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے. جناب مختار کہ حالات زندگی پڑھیے گا تو اس میں دیا ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے تھے 12 آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا فرینڈلی ہم گھوڑا دوڑانا چاہتے ہیں. بےہودگی دیکھیے اور شقاوت قلمی دیکھیے. کہتے ہیں کہ جناب مختار نے 12 کو قتل کیا. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے 12 کا جو شجرہ چیک کیا اور جا کے کھنگالا اور معلومات کی تو پتا چلا کہ 12 کے 12 جو تھے وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد تھے. جائز سب نسلی اعتبار سے خراب. تو معصوم کا قاتل جو ہے وہ کوئی صحیح نہیں ہو سکتا ہے, چاہے وہ یزید ہو اور چاہے مامون رشید ہو. ہاں مامون کے بارے میں بھی آپ, کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا تابوت اٹھنا ہے. بعض روایات ہمارے یہاں ہندوستان میں تو جو ہے وہ ذیقعدہ میں ہوتا ہے 23 ذیقعدہ کو, لیکن یہاں کچھ جگہوں پر جو ہے وہ یہ تاریخ بھی مانی جاتی ہے. ایران میں بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی آخر سفر لکھا ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کتاب میں آخر سفر لکھا ہے, لیکن بہرحال اب یہ بھی تاریخ ہوگی, کوئی یہ تو تاریخ نہیں گزری 17 سفر, لیکن آخر سفر میں ہے 223 ہجری میں امام کی شہادت واقع ہوئی اور امام کو بزور بلوایا گیا مدینے سے. جب امام کو بلایا اس نے اپنے قاصدوں کے کہ جیسے ہو ویسے ہی آ جائیے, تو امام جب روضے پہ گئے ہیں تو بار بار جو ہے وہ امام پیغمبر کے روضے پر جاتے ہیں, روتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, جاتے ہیں, روتے ہیں. گھر والوں سے بھی کہا کہ جتنا رو سکتی ہے رو لو, دیکھنا تو دیکھنا, دیکھ سکتی ہو دیکھ لو, اس کے بعد تم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اور ہماری ملاقات نہیں ہوگی. امام نے آخری حج بھی کیا اور اس کے بعد جب چلے تو مرمجے میں اس کی حکومت تھی مامون رشید کی, باپ کا قاتل تھا. ہارون رشید اس کا باپ جو تھا وہ امام موسیٰ کاظم کا قاتل تھا. اب مامون کا دور ہے. مامون چاہتا کیا تھا, مامون پولیٹکس میں تھا. مامون کی بیوی جو تھی, ماں جو تھی وہ ایرانی تھی. امین کی بیوی جو تھی خاندان کی تھی, عرب تھی. تو اب اسی لیے اس نے اپنے دربار میں ایرانیوں کو, کیونکہ جو ہے وہ ایرانی شیعہ تھے, محبت علی ان کے اندر تھی, تو لہذا ان کو چاہتا تھا. دوسرے اس سے جنگ جو چل رہی تھی وہ علویوں سے جنگ چل رہی تھی. علوی جو تھے وہ اولاد علی میں تھے, لہذا وہ علوی بھی ان سے جنگ کر رہے تھے آل محمد کے حق کے لیے اور اپنے حق کے لیے, کیونکہ صرف امامت ہی کا مسئلہ نہیں تھا. اولاد علی سے جو جس حالت میں ملا اس کو قتل کیا. محبان علی کو بنی امیہ کے بعد بنی عباس نے بھی کم نہیں کیے ہیں شیعہ علی کا قتل, بہت کی بہت بہت. حجاج سے کم ان لوگوں نے بھی قتل نہیں کیے ہیں. متوکل کا دور, کیا انہوں نے روزے نہیں کھدوائے؟ کیا اس نے جو ہے وہ کھیتی جو ہے وہ نہیں کرانے کی کوشش کی قبر امام حسین پر؟ کیا نہر کاٹ کے نہیں لانے کی کوشش کی؟ یہ سارے ظالم تھے, سارے ظلم کرنے والے تھے, جبکہ یہ رشتے میں بھائی لگتے تھے. بنی عباس جناب عباس کی اولاد میں تھے. ابو عباس صفا سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا بانی تھا, اس اقتدار کا, عباسی خلیفہ کا. اس کا بھائی ابو جعفر بھی تھا. ان لوگوں نے مل کے شام میں جو ہے وہ ایک ایک بنی امیہ کی قبروں سے ان کو نکال کر جو ہے وہ سب کو مارا ہے اور تبرکات واپس لیے. اللہ آئے تھے کہے کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے, اور جب اقتدار مل گیا تو آل محمد کو انہوں نے قتل کیا. یہ اتنے ظالم تھے کہ ان کے دسترخوان سے مشہور ہے کہ جہاں برتن اٹھائے جاتے تھے تو وہاں ساتھ میں جنازے بھی لوگوں کے اٹھتے تھے. یہ بنی عباس وہ تھے. تو امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا اور امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانے کی کوشش کی, تو امام سے کئی مرتبہ اصرار کیا کہ بنا دیں گے. تو ایک تو مطلب یہ کہ شیعہ علوی بھی خاموش ہو جائیں گے اور ایرانی شیعہ بھی جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. جب اس نے بلایا تو امام جب تشریف لائے تو امام تشریف لانے کے بعد جب نیشاپور میں پہنچے ہیں تو یہ اس کا حکم تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہ پائے, شیعہ علی میں کوئی ملاقات نہ کرنے پائے. تو لوگ پورا ازدحام ہو گیا کہ امام تشریف لا رہے ہیں,
لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. اور جب امام کا ناکا یا اونٹ جو بھی تھا اس پہ سواری تھی جب پہنچی ہے جس ہماری میں امام تھے تو سب آواز کاغذ و قلم لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ یا اپنا رسول اللہ، یا اپنا رسول اللہ، اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کی، اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کی. امام نے محفل کا پردہ سرکایا، سر باہر نکالا اور امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا، اپنے والد سے سنا ہے. میرے والد نے اپنے والد، ان کے والد، یہاں تک کہ مولا کائنات جو ہمارے جد تھے اور ہمارے نانا رسول اللہ تھے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پروردگار نے حدیث قدسی میں کہا. حدیث قدسی وہ کلام اللہ کا کہ جس میں میٹر تو خدا کا ہوتا ہے لیکن ورڈز جو ہیں، حروف اور ورڈز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ملک کے یا نبی کے. تو پروردگار نے کہا، نبی نے فرمایا کہ پروردگار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور من دخل حصنی امن من عذابی، کہ جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. یہ پروردگار نے کہا ہے. پردہ گرا دیا، یہاں تک کہ 23,000 لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور بادشاہ اس زمانے میں ساسانی بادشاہ جو تھے وہ اس حدیث کو اپنے سونے کے پتھر پر لکھوا کے اپنے ساتھ قبروں میں دفن کرتے تاکہ اس سے ہمیں شفاعت ملے. اور یہاں تک ہے کہ روایت بتاتی ہے کہ اگر دیوانے پر پڑھ دیا جائے خلوص سے نیت کے ساتھ اس حدیث کو تو دیوانہ اچھا ہو جائے، دیوانہ اچھا ہو جائے. امام جب دیکھا کہ لکھ چکے پھر فرزند رسول کوئی اور حدیث پھر اور حدیث، ظاہر ہے کہ امام لوگوں کے دلوں کا حال ہے جانتا تھا. تو ایک مرتبہ پھر امام نے محفل کا پردہ سرکوایا اور باہر نکالا، کہا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. لیکن یہ لا الہ الا اللہ شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ قبول ہوگا جب تک، اور ان شرطوں میں ایک ہم لوگوں کی امامت و ولایت ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، یا تو جب تک ہماری امامت کو نہ مانو گے اور امامت کا اقرار نہ کرو گے تو ان کو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لہذا ہماری امامت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، ہماری امامت کو ماننا پڑے گا. اچھا، اب یہاں پر امام کے اونٹ کو بھی چوم رہے تھے لوگ، یہاں تک ہے کہ محفل کو چوم رہے تھے. تو بتائیے آج جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تعزیہ ہے یہ عالم ہے، اپنے بھی کچھ اعتراض کرنے لگے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ جتنے پر نام لکھا ہوا ہے وہ اتنا حصہ چوم لیا، بقیہ کپڑے کی چومنے کی ضرورت نہیں، تابوت کی چومنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے آپ بتائیے کہ امام جس ناقے پر سوار تھے اس ناقے کو چومے تو قابل احترام ہے، اور اگر جو ہے وہ آل محمد کا نام لکھ دیا گیا اور منسوب کر دیا گیا، یہ کپڑا وقف کر دیا گیا تو اس کو کیسے چومنا ناجائز ہو جائے؟ اس قسم کے اعتراضات ہمارے بچوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یہ تو ماڈرن دنیا میں رہتے ہیں. بیچ میں بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں امریکن فلیگ کیا چیز ہے؟ کیا سونے کا ہے وہ؟ یہ ڈائمنڈ کا ہے؟ یہ کپڑا ہی تو ہے جو کپڑا آپ پہنتے ہیں، جو آپ بنواتے ہیں. پاکستان کا فلیگ کیا قیمتی دھات کا؟ وہ بھی تو کپڑا ہے. بھائی ظاہر ہے 10 12 15 20 50 روپے 100 روپے کے میٹر کا کپڑا ہوگا. انڈیا کا 10 20 40 50 100 روپے کا کپڑا ہے. امریکن فلیگ کی پٹیاں ہیں الگ الگ ہے تو لیکن چومتے نہیں چومتے ہیں بھائی احترام کے ساتھ. اگر کوئی جو ہے وہ اس کی توہین کر دے، یہاں تک ہے کہ جب بعض ملکوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جلایا تھا جھنڈا، تو یہاں تک کہ ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ تم ہمارا جھنڈا جلانا ہم تمہارے ملک کو جلائیں گے. آج بھی ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان اور ملکوں میں ہر جگہ جھنڈے کی کوئی توہین نہیں کرتا. تو جھنڈا کس کی طرف منسوب ہے بھائی؟ تمہاری آپ کی طرف، ہماری طرف نہیں، پورے ملک کی طرف منسوب ہے. ملک کیا ہے؟ کہ ملک پبلک سے بنتا ہے، زمین سے نہیں بنتا، ملک پبلک سے بنتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر پوری پبلک کی طرف جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جس کو مان لے کوئی پبلک کہ ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ ہمارے ملک کا پرچم و نشان ہے تو وہ قابل احترام ہے. اگر ہم آل محمد کی طرف جو ہے وہ پوری دنیا شیعت اگر آل محمد کی طرف کسی چیز کو، لکڑی کو یا کپڑے کو یا سونے کو یا چاندی کو یا دیوار کو اگر منسوب کر دے تو جو ہے وہ کیسے قابل احترام نہیں ہو سکتا؟ نسبت سے عظمت ہوتی ہے، اور نسبت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتنی قیمت کی ہو. ایک انگوٹھی آپ کو کسی نے لا کے عقیق کی دے دی جس کی قیمت زیادہ $10 $20،
اور اگر یہ بتا دیا کہ میں اس کو جو ہے وہ تمام ائمہ کی ذریعوں سے مس کر کے لایا تو فوراً آپ لے کر چومیں گے، تو چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید چلیے ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اندر لکھا ہوا لیکن اوپر تو دفتی ہے نا، لیکن جب کوئی آپ کو قرآن دیتا پہلے آپ چومتے اس کے بعد رکھتے ہیں۔ تو قرآن میں اگر دفتی منسوب ہو جائے قرآن مجید کے حروف کی طرف تو قابل احترام ہے کہ نہیں؟ تو زری اگر جو ہے وہ معصوم کے روزے کی طرف جو ہے وہ چاندی کی زری منسوب ہو جائے تو وہ قابل احترام۔ یاد رکھو کہ نسبت سے خدمت کے قائل ہے۔ اب جو ہے وہ مٹی جناب آدم نے منگوائی تھی، آدم کی مٹی منگوائی تھی دنیا سے، لیکن کیونکہ پیکر آدم اس سے تعمیر کر دیا، اللہ نے کروا دیا، لہذا قابل احترام بھی ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ اس کو احترام کیا جائے، اور جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ سجدہ بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے حکم دیا، یہ نہ دیکھیے کہ جو ہے وہ کپڑا ہے اتنا نہیں، ہم کو احترام، تو ان سب چیزوں کو بہرحال تو امام رضا علیہ السلام کو سب چومتے جاتے تھے، ناٹے کو چومتے رہے تھے، بہرحال رکنے نہیں دیا، امام کو جو ہے وہ فوراً مرگ پہنچایا گیا، وہاں امام کے لیے باقاعدہ گھر خالی کرایا گیا، نوکر چاکر سب۔ اب اس کے بعد امام نے زیادہ عرصے جو ہے وہ زندگی نہیں گزاری ہے، لیکن یہ اپنا ولیعہد بنانا چاہتا تھا۔ امام نے کہا کہ میں ولیعہدی قبول نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ بار بار اس نے کہا، جب بہت زیادہ اصرار کیا تب آپ نے جو ہے وہ ولایت عہدی کو قبول کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حکومت حق نہیں تھی تو ولایت عہدی کو قبول کیوں کیا ہے؟ بھائی قبول کیوں کیا؟ تو اب انصاف سے بتائیے کہ میں پوچھتا ہوں کہ جناب یوسف کے زمانے کی حکومت بھی تو باطل تھی، یوسف نے جو ہے وہ کیوں نبوت کو قبول کر لیا تھا؟ جناب مولا کائنات نے اللہ انکار کر دیا تھا کہ میں تمہاری خلافت کو نہیں قبول کروں گا۔ علی جانتے تھے کہ یہ منصب الہی ہے، لیکن منصب ہدایت کی وجہ سے تو یہی ہوگا، تو لوگوں نے یہی کہا تھا علی نے کہ میں تمہاری ہدایت قرآن اور سنت کے مطابق کروں گا، تو سب نے جو علی سے لوگوں نے اقرار کر لیا اور علی نے ان کے اوپر حکومت کرنا تو اگر علی لوگوں کی ریکویسٹ کو منظور کر سکتے ہیں تو اگر جو ہے وہ مامون کے گڑگڑانے اور کہنے پر اور ریکویسٹ پر اگر حکومت کو قبول کر لیا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن اپنی شرط کے ساتھ قبول کی، جیسے میرے مولا نے حکومت قبول کی تھی تو شرط رکھی تھی، کہا تھا، یہی تو کہا تھا مولا کائنات نے کہ میں یا قرآن کے مطابق حکومت کروں گا یا سیرت پیغمبر کے مطابق۔ تو سارے مسلمان جو ہے وہ چپ، ایک دن، دو دن، تین دن تک یہی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ شرط لگا رہے ہیں ان شرطوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو مولا نے ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنا مناسب سمجھا اور تسلیم کر لیا اور حکومت کی 4 سال کچھ مہینے مولا کائنات نے حکومت کی۔ لیکن جبکہ منصب اللہ نے دیا تھا، لیکن آئے نہیں آئے۔ علی کی حکومت میں سب جو ہے علی کے تھے، جو علی کو پہلا مانتے تھے تو مانتے ہی تھے، جو چوتھا مانتے تھے وہ بھی علی کے پاس، تاکہ بعد جو ہے علی کو مانا، پیغمبر کا جانشین مانا، اور یہ بھی بنوا دیا کہ دیکھو یہ امت کا دیکھیں، علی نے شرط لگائی، توجہ چاہ رہا ہوں، کہا کہ میں قرآن کے مطابق عمل کروں گا یا سیرت پیغمبر کے۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے میں تمہارا بنایا ہوا نہیں ہوں، مجھے قرآن نے بنایا ہے، مجھے پیغمبر نے بنایا ہے، یاد آیا، قرآن کے مطابق عمل کروں گا سیرت۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں ولی عہدی قبول کرتا ہوں، لیکن نہ میں کسی کو ہٹاؤں گا، نہ کسی کو روکوں گا، نہ کسی کو ٹوکوں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کی سفارش کروں گا۔ اور جب ولایت عہدی کا معاملہ ہو گیا تو نوکروں کو اپنے ساتھ بیٹھال کے کھانا کھلایا اور سب کو جو وہ دسترخوان پہ ساتھ بیٹھال کے کہا کہ یہ وعدے کر دیا، امام کی اپنی سیاست نے وعدے کر دیا کہ دیکھو آج تک جو ہے وہ غلاموں کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب میرا ولایت عہدی میں نام آ گیا تو میں ان کو نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ نوکر کی طرح کھڑے رہے، بلکہ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ تو امام نے اس طریقے سے ولایت عہدی کو قبول تو کیا، لیکن امام کا کوئی نقص نہیں۔ جب اس نے ریکویسٹ کی کہ نماز جماعت پڑھا دی، نماز عید پڑھا دی ہے، تو کہا کہ جاؤں گا، لیکن اسی طریقے سے جاؤں گا نماز پڑھانے کے لیے جیسے رسول اللہ جاتے، اور اسی شان کے ساتھ نکلے گھر سے کہ جیسے رسول اللہ نکلتے تھے، پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا نیا لباس پہن کے نکلے، ننگے پیر
اب جو لوگوں نے دیکھا تو اپنے اپنے تسمے کاٹ دیے، تسبیح تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے جاتے تھے، پورا مجمع چاروں طرف سے نکل آیا، چاروں طرف سے نکل آیا۔ اب جو ہے وہ مامون رشید نے دیکھا کہ ہماری سیاست کی بلاد حساب کے الٹ نہ جائے، جو ہے وہ حکومت کے کارندوں نے اطلاع دی، اگر جو ہے وہ فرزند رسول، اگر جو ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا اگر مسلح عبادت تک پہنچ گئے تو تیری حکومت کا جو ہے وہ پلٹ جائے گی، لہذا فوراً دوڑا ہوا آیا، کہا کہ فرزند رسول آپ کو بہت مجمع میں زحمت ہوگی، بھیڑ و بہانہ کر کے امام کو واپس کر دیا۔ اگر امام مصر ہو جاتے تو دنیا کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ امام اقتدار کے اتنے مجمع دیکھ کر امام اتنا زیادہ گرویدہ ہو گئے تھے کہ جو ہے وہ نماز جماعت پڑھانا چاہتے۔ امام یہ بتانا چاہتے تجھ کو مجمع سے ڈر لگتا ہے، نہ مجھے مجمع سے ڈر لگتا ہے، نہ مجمع سے میں خوش ہوتا ہوں۔ امام واپس آ گئے تو طرح طرح سے امام کو اذیتیں دیتا تھا، اور اذیت دینے کا وقت وہ بہت اہم تھا کہ جب امام کو اس ملعون نے جناب ابا سلط، راجہ ابا سلط امام کے چاہنے والوں میں تھے، آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، تو امام نے مدینے والوں سے تو بتا دیا تھا کہ ہم واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ابا سلط سے کہا کہ دیکھو جب کسی وقت تم آؤ گے کسی دن، اگر میرے سر پر کپڑا ہو تو پھر کوئی سوالات مجھ سے نہ کرنا، اور اگر میں ننگے سر ہوں تو مجھ سے سوال کرنا، تو میں جواب دوں گا تمہارے سوال۔ ابا سلط بیان کرتے ہیں، جن کا کی زیارت آپ کرتے ہیں، نیشاپور میں جاتے ہیں تو جناب ابا سلط کی بھی زیارت آپ جاتے ہیں، یہ راویوں میں بھی ہے، تو جناب ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا کو بلایا گیا دربار میں، اور دربار میں پہلے سے تاریخیں الگ الگ ہیں، میں ساری چیزیں نہیں، میں یہ بتاتا ہوں کہ انگور میں مامون نے یہ کیا تھا کہ انگور لوہے کی سوئیوں میں زہر میں بجھوا کے اور انگوروں میں جو ہے وہ پیوست کیا گیا تھا کافی دیر تک، جب وہ پورا زہر کا اثر انگور کے ہر دانے میں ہو گیا تو وہ سوئیاں نکال لی گئی تھی، اور امام کو بلایا گیا، اور بظاہر وہ انگور پہچانتا تھا کہ کس میں ہے، تو وہ کھا رہا تھا، ایک ایک دانہ کھاتا جاتا ہے، کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ امام نے کہا کیا اچھے انگور ہے، اس سے اچھے انگور ہم نے نہیں کھایا کہ امام نے فرمایا بہشت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ معلوم کیا کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو دنیا کے انگوروں پر جو ہے وہ اترا رہا ہے، اور ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو جنت کے میوے دنیا میں کھاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ جنت کا انگور اس سے کہیں زیادہ شیریں ہے، مزہ جانتے تھے امام تبھی تو بتا رہے ہیں، اس نے اسی لیے کہا بھی نہیں کہ آپ نے انگور جنت کے کہاں کھائے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ فرزند رسول کھائیے لیجئے، اس نے ان دانوں کو توڑ کر امام کی طرف بڑھائے کہ جو امام نے کھاتے ہی چند دانے کھائے تھے کہ امام کے اوپر زہر کا اثر ہوا، اور فوراً آپ کو جو ہے وہ بے چینی محسوس ہونے لگی، آپ جو ہے وہ دربار باہر نکلنے لگے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ کہا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا وہیں جا رہا ہوں۔ امام جو ہے وہ کھمرے گھر میں آئے، 50 مرتبہ راوی کہتا ہے کہ امام بے چینی کی وجہ سے، اضطراب کی وجہ سے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے، باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے، 50 مرتبہ امام بیمار بھی تھے۔ ایک مرتبہ ابا سلط آئے، جب ابا سلط نے دیکھا کہ مولا کے سر پہ کپڑا ہے، سمجھ گئے کہ مولا کا آخری وقت آ گیا ہے، ابھی کھڑے ہی تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نورانی شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ دروازہ کھولو، نہ تو میں نے کہا کہ دروازہ امام نے منع کیا ہے، کہا کہ نہیں، میں جس نے جو ہے وہ بھیجا ہے وہ اسی کے کہنے تھا، اگر تم نہیں کھولو گے دروازہ، فوراً دروازہ کھلا۔ امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے فرزند اندر گئے، اور ایک مرتبہ آواز پہلے امامت کو امام نے اپنے کو گلے میں لیا، امام نے جو ہے وہ بہت ہی اسرار امامت تعلیم کیا امام رضا نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ روتے رہے زارو قطار، روتے روتے یہاں تک کہ بیٹے کی آغوش میں آپ کی روح جو قفض انصرو سے پرواز کر گئی۔ جب آپ کی جو ہے وہ روح نکل گئی، ایک مرتبہ جناب امام علی رضا کا جو ہے وہ جنازہ
زیادہ لٹال دیا اور اس کے بعد چادر ڈال دی اور خواجہ ابو اسد سے کہا کہ جا کر جاؤ وہاں سے پانی لے کر آؤ اور جو ہے وہ دیکھو کافور وغیرہ لے کر آؤ. اس نے کہا کہ وہاں نہیں ہے. کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہاں جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ گودام میں دیکھو. اب جو گئے تو دیکھا وہاں پانی بھی موجود ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں. پانی وغیرہ لے کر آئے, جا کے غسل دیا, اب اس کے امام کو دے دیا. بس یہ جانتے ہیں کہ اب اصل کہتے ہیں کہ پانی گرنے کے اندر سے آواز آ رہی تھی, مجھے اجازت نہیں تھی. جب پانی دینا بند ہو گیا تو اب کہا آگے جا کر جو وہ صندوق لے کر آؤ. کہا کہ میں صندوق کہاں؟ کہا جہاں سے لائے ہو یہ پانی وغیرہ وہی جاؤ گے تو ملے گا. جب اندر گئے تو دیکھا وہاں صندوق بھی رکھا ہے. صندوق لے کر آئے. امام کو جنازے میں لٹایا گیا, نماز پڑھی. اس کے بعد امام فوراً ہارون رشید مامون اپنے کارندوں کے ساتھ اندر آیا تھا. میں کہوں گا اے مولا امام رضا, آپ کا بیٹا آپ کے سجانے آ گیا, لیکن ہائے کربلا کا میدان, حسین کا گلا کٹ رہا تھا. ایک بہن تھی کھڑی پکار رہی تھی, یہ ابنا سعد ایوکل ابا عبداللہ الحسین وانتا تنظر الیہ, اے بھی سرے سال میرا بھائیہ ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. میں کہوں گا مولا آپ کو غسل بھی ملا, آپ کو کفن بھی ملا, آپ کے بیٹے نے غسل دیا, کفن دیا, نماز پڑھائی, لیکن ہائے رے امام سجاد, ارے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھی. 11 محرم کو کشتہائے نجس کو دفن کرا دیے یزید کے لشکر نے, لیکن امام کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا. ایسا ہی عالم تھا کہ قریب تھا کہ روح جسم سے پرواز کر جائے. جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے جو ہے وہ جسم سے روح شاید نکل نہ جائے. دوڑ کے اپنے بھتیجے کو گھجوڑا, کہا میرے لال سنبھالو, اپنی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے. کہا پھوپھی اماں, ارے بابا کا جنازہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے, میں جوان بیٹا موجود ہوں, نہ بابا کو کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں. کہا بیٹا سید سجاد, بابا علی نے فرمایا تھا زینب کربلا کے میدان میں گھبرانا نہیں. ارے جو حسین کو شہادت کے بعد حسین کو کفن بھی ملے گا, حسین کو دفن بھی کیا جائے گا, روضہ تعمیر ہوگا, زائرین زیارت کے لیے آئیں گے. جزاکم ربکم. امام علی رضا کا جنازہ یزید مامون آیا, مرون بات بظاہر گریہ کر رہا ہے لیکن اندر سے خوش ہو رہا ہے. جنازے کو لے کر آئے اور آنے کے بعد جو وہ قبر کو چاہتا تھا کہ امام کے پائیتی جو ہے وہ امام کو اپنے باپ ہارون کے پائیتی دفن کرے, لیکن جب کھودنا چاہتا تھا پانی بار بار نکل آتا تھا, زمین سنگلاخ تھی, مجبور ہو گیا. امام نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جہاں پانی نکلے گا مچھلیاں چلی جائیں گی. تب دیکھنا وہی ہوا کہ امام بالائے سر, امام کا جدھر جو ہے وہ پیر ہے, امام ہارون کا ادھر سر ہے. امام وہاں قبر کھودی گئی, وہاں پر قبر جو ہے وہ صحیح طریقے سے بنی. امام کو قبر میں اتارا گیا, ارے دفن کیا گیا. ارے مدینے میں قرآن بپا ہوا. اس لیے میں کہوں گا اے امام رضا, آپ کو غسل بھی ملا, کفن بھی ملا, آپ کا قبر تعمیر ہو گئے, لیکن ہائے زینب ام کلثوم, ہائے امام سجاد, ارے لاکھ کوشش کرتے رہے لیکن ظالم اگر کوئی جنازوں کی طرف پڑتا تازیانوں سے اذیت پہنچاتے, تازیانے مارتے. میرا مولا اور فریاد کرتا رہ گیا. ظالموں نے توجہ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزاداری اور عبادت کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار سے لگا دینا. پروردگار جو کاروبار میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو کے دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار جن کی گودیں آباد نہیں ہیں ان کی گودوں کو آباد کر دے. پروردگار جو ہماری
بزرگ خواتین ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا پروردگارہ، اور ان کو ہمارے بہنوں کو توفیق عطا فرما کہ جو صاحب اولاد اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے بہترین تربیت کر سکیں۔ پروردگارہ ہم سب کو زیارات و حج کا شرف عنایت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ان کو حج و صحت و سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ادبات عالیہ کی زیارات کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ اور روضوں کا تحفظ فرما۔ پروردگارہ سعودی ظالموں کے ظلم سے جنت البقیع کو آزاد فرما۔ پروردگارہ ان لوگوں کا بیڑا غرق فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام اور زیارات ادبات عالیہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارا نام بھی فہرست زائرین میں شامل ہو جائے۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کرنا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نور گلزار حسین، سادات بانو، رضیہ بانو، ارشاد علی، شاہد حسین، محمود علی، فاخرہ شاہ، فروہ محمود، ان لوگوں کے لیے آپ اس سارے ثواب کریں۔ مدد سورہ حمد۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،